بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مبشر علی رضوی صاحب. ہم نے انہیں دوبارہ زحمت دی ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ نئی پارٹی کا فیوچر کیا ہے اور باقی سیاسی جماعتوں کا فیوچر کیا ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جی, اللہ کا احسان ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جی سر, شکر اللہ کا. سر بتائیے گا, نئی ایک پارٹی بنی ہے استحکام پاکستان, اس کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہے, تو اس بارے میں کچھ بتائیے گا ہمیں کہ وقت ٹھیک ہے ان کے لیے, جو ذائچہ بنا ہے وہ ٹھیک ہے؟ جی, استحکام پاکستان پارٹی نے دوبارہ جنم لیا ہے. وہی چہرے دوبارہ ایک پارٹی بنائی ہے انہوں نے. ہمارے علاقے کے ہی ہیں, ہمارے قریب کے جہانگیر ترین خان صاحب اس کے چیئرمین قرار پائے ہیں. اور یہ پارٹی 8 جون 2023 کو وجود میں آئی ہے. 5:46 شام کے 5:46 PM لاہور میں اس کا بنیاد رکھا گیا ہے. تو اس ٹائم پہ جو میں نے اس کا ذائچہ بنایا ہے استحکام پاکستان پارٹی کا, تو اس میں 2-4 چیزیں بڑی اہم ہیں. آپ 2-4 منٹ ہے نا, میں ذرا تھوڑا سا سمجھا دوں یا ٹو دی پوائنٹ پریڈکشن کر دوں؟ تسلی سے بتائیے, تفصیل سے, ٹائم ہے ہمارا. تسلی سے اس لیے کہ تاکہ جو لوگ اسٹریالوجی سمجھ رہے ہیں یا جو لوگ اسٹریالوجی کر رہے ہیں وہ بھی ذرا اس کو سمجھ لیں, اور قائرین بھی ذرا اچھی طرح سمجھ لیں گے. اس کی جو اسینڈنٹ سائن میرے پاس آیا ہے وہ عقرب آیا ہے, اور برج عقرب کا جو حاکم سیارہ ہے وہ مارس ہے, 9ویں گھر میں ہے. اچھا, دوسرے گھر کا حکم جو ہے وہ جوپیٹر ہے, جو کہ ذائچے کے 6 گھر میں کانفلیکٹس کے گھر میں آیا ہوا ہے اس وقت میں. اور اس کے علاوہ کچھ میلیفک پلینٹس ہیں جو ذائچے کے بہت سے گھروں کو انفلوئنس کر رہے ہیں. انفلوئنس کرنے کی وجہ سے وہ گھروں کو خراب کر رہے ہیں, مطلب ان کا بینیفٹ نہیں ہے, ان کی میلیفیکیشنز اس کے اوپر ڈل رہی ہے. تو اب جو بیسیکلی تو اس کا نام رکھا گیا ہے استحکام پاکستان, اور پارٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ سارے مل جل کے اس کے اوپر کام کریں. لیکن جس چیز نے آپس میں ان کو اکٹھا کرنا ہے وہ ہے 2nd ہاؤس کا مالک, وہ 6th ہاؤس میں چلا گیا. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ جب پارٹیوں کے ممبران آپس میں اتفاق میں نہیں ہوں گے تو پارٹی استحکام کیسے لائے گی؟ اب وہ بیڈ پلیسمنٹ پہ آ گیا ہے جوپیٹر اور کمزور ہے وہاں, تو مجھے نہیں لگتا کہ ان پارٹیوں کے لوگوں کی آپس میں ایک ہی رائے سے یہ ساری چیزیں اتفاق سے چل سکیں, ڈیو ٹو ہاروسکوپ ایٹ دی ٹائم آف جو انہوں نے بنیاد رکھی ہے اس کی بات کر رہا ہوں, ستاروں کے مطابق بات کر رہا ہوں. اب استحکام پاکستان کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ بڑے اتفاق سے اس پارٹی کو بہت جلدی آگے لے کے جا سکیں گے. اب دوسری جو چیز میں دیکھ رہا ہوں ذائچے کے اندر کہ 3-4-5 گھر جو ہیں وہ میلیفیکیشن انفلوئنس کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں, اور جو گھر خراب ہوئے ہیں وہ سیدھے سیدھے اشارہ کرتے ہیں کانفلیکٹس کی طرف. تو یہ پارٹی مجھے ایسے لگتا ہے, آگے عالم الغیب پروردگار کی ذات ہے, ہم نے تو ان سیاروں کو دیکھ کے جو پیشن گوئی کرنی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 3 مہینے کے اندر پارٹی دوبارہ ٹوٹ کر دوبارہ بنائی جائے گی, یا اس پارٹی کے ممبران جو ہیں وہ چھانٹی ہو جائیں گے دوبارہ سے. ابھی یہ ممبر اس پارٹی میں مجھے نظر نہیں آ رہے رہتے ہوئے. جو ٹائم پیریڈ پہ انہوں نے افتتاح کیا ہے, بنیاد رکھی ہے اس پارٹی کا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہمارے بزرگ لوگ کہتے تھے کہ ایک چنگے ویلے کا کام کیتا ہوا ہے جڑا ایڈا پھل پھول گیا ہے, کام بہتر ہو گیا ہے, بڑھ گیا ہے, کام کوئی اچھے وقت کا ہے. یہ وہی وقت ہوتا ہے جب بنیاد رکھی جاتی ہے تو ہم اس سے دیکھ کے پیشن گوئی کرتے ہیں. یہ ایسا ٹائم انہوں نے چنا ہے, ایسے ٹائم کے اوپر انہوں نے بنیاد رکھی ہے جس کے اوپر مجھے یہ پارٹی زیادہ پھلتی پھولتی بھی نظر نہیں آ رہی. اس کی جڑوں کو پانی تو بہت لگ سکتا ہے کیونکہ سن جو ہے وہ 7ویں گھر میں ہے, مرکز 7ویں گھر میں ہے, زحل اپنے گھر کا ہو کے 4th ہاؤس میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی جڑوں کو پانی بہت زیادہ لگے گا, لیکن اس کے اوپر جو پھل ہے, جو پتے ہیں, وہ زیادہ گروتھ نہیں کریں گے. وہ پتے بڑی جلدی چھٹ جائیں گے. 3 مہینے کی پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ 3 مہینے کے اندر اندر یہ پتے مجھے چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈیو ٹو ہاروسکوپ.
کیونکہ ابھی نہ تو اس کی انتردشا اچھی چل رہی ہے، نہ مہادشا اچھی چل رہی ہے، نہ ٹرانزٹ اچھا چل رہا ہے. اور ٹرانزٹ مزید جولائی کے آخری اشرے سے لے کے اگست میں زیادہ خراب ہو جائے گا اس کا ٹرانزٹ، جس کی بنیاد پر یہ پارٹی جو ہے وہ بڑی جلدی، اس کے لوگ جو ہیں وہ بڑی جلدی میرے خیال میں دوبارہ سے پارٹی بنائیں گے، یا اس کو دوبارہ سے لانچ کریں گے، یا کچھ ایسا ہوگا کہ کچھ ممبران کی چھاٹی کی جائے گی، کچھ چھوڑ جائیں گے. اس طرح کے معاملات اس پارٹی میں دیکھنے میں آپ کو ضرور آ سکتے ہیں اس ہاروسکوپ کے مطابق جب انہوں نے بنیاد رکھی ہے. سر اسی بات کی میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ 3 ماہ کی بات کر رہے ہیں، 3 ماہ بعد پارٹی کے ممبران چینج ہو جائے گے، پارٹی کی دوبارہ بنیاد رکھے، کیا وہ ان کے جو سربراہ ہیں، پیٹرن چیف ہے، وہ جہانگیر ترین ہی ہوں گے؟ جہانگیر ترین کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ کیا اس پارٹی کو لیڈ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب کے ذائچے کو نا آپ اگلے سیشن میں رکھ لیں تاکہ میں ان کا ذائچہ ریڈ کر سکوں، ان کے ذائچے کو بنا کے سیٹنگ کر سکوں. میں نے ابھی ان کا ذائچہ دیکھا نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب کا. استحکام پارٹی کا ذائچہ میں نے دیکھا، لیکن اگلے سیشن میں رکھ لیں، میں انشاءاللہ اس کے اوپر جہانگیر ترین صاحب کے اوپر پوری ویڈیو آپ کو دے دوں گا. سر پھر آپ کو اس استحکام پارٹی کا تو آپ نے ہمیں بتا دیا، پیپلز پارٹی کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پنجاب میں جس طرح لوگوں کو شامل کیے جا رہی ہے، فیوچر میں وہ پنجاب سے سیٹیں لے سکے گی؟ ہاں، پیپلز پارٹی کے اوپر آ جاتے ہیں. بالکل، اس میں نے زرداری صاحب کا ذائچہ بھی بنایا ہوا ہے اور بلاول صاحب کا بھی ذائچہ بنایا ہوا ہے. بلاول صاحب کے ذائچے پہ تھوڑا سا پیشن گوئی کر دوں کہ بلاول صاحب کا ذائچہ ابھی وزیر اعظم شپ کی طرف جا رہا ہے، ابھی گیا نہیں ہے. ابھی ان کو تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، لیکن وزیر اعظم شپ ضرور ملے گی انہیں، لیکن ابھی وقت ہے پڑا. ابھی اتنی جلدی وزیر اعظم شپ نظر نہیں آ رہی. شاید وہ اگلی حکومت کے اندر ایک اچھا عہدہ ضرور حاصل کر سکیں گے، لیکن وزیر اعظم کا نہیں. اور پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی ایک اچھی سیٹیں حاصل کر لے گی اس دفعہ. تو سر بلاول کے ذائچے کے مطابق وہ اگلی جو بھی حکومت آئے گی اس میں کوئی عہدہ لے سکیں گے، لیکن وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے؟ نہیں، وزیر اعظم ابھی دیر ہے، ان کی وزیر اعظم شپ دیر ہے ابھی. سر بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی بلاول سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے، ان کی بہن اس کی جگہ لے گی. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ایسا ذائچے میں کچھ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلاول کے ذائچے میں شمس بھی طاقتور ہے اور راہو بھی طاقتور ہے. وہ سیاست میں ہی رہنا پسند کریں گے، ابھی نہیں نکلتے وہ سیاست سے. اور آگے ان کا ٹائم پیریڈ، ایک اچھا ٹائم پیریڈ آ رہا ہے. اس ٹائم پیریڈ کے اندر وہ پاکستان کی بھاگ دوڑ بھی سنبھالیں گے. تو سر آصف علی زرداری صاحب کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ کنگ میکر جو ہیں، پاکستان کے سیاست کے بادشاہ جو ہیں، بے تاج بادشاہ، ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب کے ذائچے میں زیادہ صحت کے مسائل ہیں، جو کہ میں نے پچھلی مرتبہ بتائے تھے. بلاول کے ذائچے کو بھی دیکھتے ہوئے اور آصف علی زرداری صاحب کے ذائچے کو بھی میں نے ریڈ کیا تھا، اس کو بھی دیکھتے ہوئے میں نے صحت کے مسائل بتائے تھے زیادہ. اور وہ بیمار ہوئے اور پھر دبئی گئے، علاج کروایا اور انہیں دوبارہ آئے ہیں. ابھی بھی میں یہی پیشن گوئی کروں گا کہ ابھی ان کے ایک ایسے پلینٹس کا پیریڈ چل رہا ہے جو انتہائی ذائچے میں خراب ہے. اور بلاول صاحب کے ذائچے میں بھی ابھی ایک بہت ہی کمزور پلینٹ کا پیریڈ چل رہا ہے جو ان کے والد کی صحت کی خرابی کی علامت دیتا ہے. اسی طرح زرداری صاحب کی بھی صحت کے ابھی معاملات آگے تک چلتے رہیں گے. ابھی صحت کے حوالے سے ان کو اہم چیزیں ہو سکتی ہیں. سیاست میں وہ ایک چھوٹا موٹا رول ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بہت بڑا رول نہیں ادا کریں گے. مطلب کسی ٹائم کے لیے آ جائیں گے پھر ریسٹ کریں گے، کسی ٹائم کے لیے آ جائیں گے ریسٹ کریں گے. بہت زیادہ انوالومنٹ نہیں نظر آ رہی ان کی اس وقت. تو سر مسلم لیگ نون کا اگر ذائچہ آپ نے دیکھا ہو تو اس پارٹی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ وہی ریڈنگ آپ نے شہباز شریف کی، مریم نواز کی، نواز شریف واپس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان؟ جی، میں نے نواز شریف صاحب کے ذائچے کو ریڈ کیا ہے، میں نے مریم صاحبہ کے ذائچے کو ریڈ کیا ہے، حمزہ کے ذائچے کو ریڈ کیا ہے، میں نے شہباز شریف صاحب کے ذائچے کو ریڈ کیا ہوا ہے. ان ساروں کے ذائچے میری یوٹیوب چینل اور میری فیس بک پیج اسٹریالوجی فیوچر 110 پہ موجود ہے. اب نون لیگ پہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب نواز شریف کا صاحب کے ذائچے پہ میں نے لکھا تھا کہ 2022 دسمبر کے بعد، 2022 کی بات کر رہا ہوں، یہ 23 چل رہا ہے، 2022 دسمبر کے بعد نواز شریف صاحب کے ذائچے کی ایک بڑی اچھی دشا چل رہی ہے، بڑے طاقتور پیریڈ چل پڑا ہے. آپ دیکھ لیں اس دسمبر کے بعد سے آج دن تک نواز شریف صاحب دوبارہ اپنی طاقتور عروج میں ہے. اس ٹائم ہر چیز ان سے پوچھ کے چل رہی ہے. اور پاکستان میں جو آنے کے چانسز ہیں وہ ابھی فی الحال پاکستان کے ذائچے کی بھی پوزیشن خراب ہے، اور 24 میں ان کے آنے کے چانسز بن سکتے ہیں. 22 میں ابھی 23 میں مجھے نظر نہیں آ رہے. اب میں آتا ہوں مریم بی بی صاحبہ کے ذائچے پہ.
تو مریم بی بی صاحبہ کے زائچے کو میں نے پچھلے دنوں اپنے ولاگ پہ بھی دی ہے, بڑی اچھی طرح ریڈ کیا ہے اور بڑی تسلی سے ان کو دیکھا ہے. ان کے زائچے میں ایک بڑے طاقتور پلانٹ کا پیریڈ شروع ہو رہا ہے جو مریم بی بی کو ایک بڑا عہدہ دلا سکتا ہے. نواز شریف صاحب ان پہ پورا یقین کر سکتے ہیں اور چیئرمین شپ بھی ان کے حوالے کر سکتے ہیں, مریم صاحبہ کے حوالے. تو مریم صاحبہ کے زائچے میں ایک بڑا طاقتور پلانٹ, میں نے اس کی ساری تفصیل اپنے یوٹیوب چینل پہ دی ہوئی ہے, اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ میں نے ساری تفصیل بتائی ہے. اس کے اندر اس ٹائم پیریڈ کے بعد مریم بی بی صاحبہ کے پاس ایک بڑا عہدہ آ سکتا ہے چیئرمین شپ کا. میں وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن چیئرمین شپ ضرور آ سکتی ہے. وہ اپنی پارٹی کو ہینڈل کر سکتی ہیں اور آنے والے وقت میں اگر وہ سیاست میں قائم رہیں, آنے والے وقت میں ایک اچھا حلقہ احباب تیار کر سکتی ہیں وہ نون لیگ کا. تو سر مطلب یہ کہ آنے والے دنوں میں مریم نواز مسلم لیگ نون کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی, تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا ذائچہ پھر کیا کہتا ہے, وہ کدھر جائیں گے؟ وہ نہیں کوئی پارٹی. حمزہ شہباز صاحب کے ذائچے کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے ریڈ کیا ہے. انہیں وزیر اعلیٰ بنا تو دیا تھا انہوں نے, لیکن میں بار بار یہی پیشن گوئی کر رہا تھا. میں نے کہا حمزہ صاحب نہیں چل سکتے, نہیں چل سکتے, نہیں چل سکتے. اور حمزہ صاحب کو اپنی 2-2.5 مہینے کی وزیر اعلیٰ شپ میں 3 سے 4 مرتبہ عدم اعتماد کا ووٹ لینا پڑا اور آخر کار انہیں چھوڑنا پڑا. پھر حمزہ صاحب جب جیل میں گئے ہیں, میں نے اس وقت بھی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ اب کسی ٹائم میں اریسٹ ہو سکتے ہیں, اور جب وہ جیل سے رہا ہوئے ہیں تب بھی میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ اب جیل سے رہا ہو رہے ہیں. آپ میری ولاگس میں بالکل دیکھ سکتے ہیں, اگر چیک کریں تو اس میں نے کی بھی ہیں یہ پیشن گوئیاں. تو اس وقت حمزہ صاحب کو بھی کہا تھا, لیکن حمزہ صاحب کا جو مستقبل ہے سیاست کے اندر وہ بہت ہائیلی فائلی میں نہیں دیکھ رہا. میں ان کے ذائچے کو بہت زیادہ طاقتور پلانٹس کو نہیں دیکھ رہا ان کے ذائچے میں. شہباز شریف صاحب کے ذائچے پہ بات کرتا چلوں, جو آپ نے پہلے کہا تھا, تو شہباز شریف صاحب کی یہ آخری وزیر اعلیٰ شپ ہے, اس کے بعد یہ آرام کر سکتے ہیں. ان کے ذائچے کے اندر جو پلانٹ ہیں وہ ان کے زیادہ صحت کو اس وقت میں رول کر رہے ہیں. صحت ان کی خراب رہے گی, ان کی صحت کے مسائل رہیں گے, اور یہ 1.5-2 مہینے ان کی صحت کے لیے اگست, جولائی, اگست, اور یہ جون کا اب دوسرا اشرہ ہو چکا ہے شروع. ہاں, یہاں سے ہی ان کی صحت کے مسائل شروع ہو جائیں گے شہباز شریف صاحب کے. تو یہ اب ریسٹ کریں گے, یہ سیاست کو اللہ حافظ کہہ سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اپنی آرام کریں گے. یہ میرے ان کے ستارے بتا رہے ہیں. سر ان کے ستارے اگر بتا رہے ہیں تو پھر آپ کو ان کا فیوچر لندن میں نظر آ رہا ہے, پاکستان میں نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف لندن میں جا کے ریسٹ کریں گے؟ مجھے تو پاکستان میں, مجھے فی الحال بڑی ایک عجیب سی سچویشن نظر آ رہی ہے ان کے ستاروں کو دیکھتے ہوئے, کہ ان کے پلانٹ کافی ویک پلانٹ کا پیریڈ چل رہا ہے اور کافی کمزور پلانٹ کا پیریڈ چل رہا ہے. ان کی صحت کے مسائل اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ اگر وہ لندن گئے بھی صحیح تب بھی پاکستان واپس آ جائیں گے. تو سر پھر مسلم لیگ نون کے لوگوں کو آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ فیوچر میں مریم نواز مسلم لیگ نون کو لیڈ کریں گی؟ تو بالکل مریم نواز صاحبہ لیڈ کریں گی. تو جو ان کے پارٹی ورکرز ہیں ان کو چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جڑ کے رہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. مریم بی بی صاحبہ کے ذائچے کے کچھ پلانٹ طاقتور نظر آ رہے ہیں آگے, اور وہ اپنی پارٹی کو لے کے چل سکتی ہیں. نواز شریف صاحب ان کے اوپر پورا اعتماد کر سکتے ہیں آگے جا کے, اور وہ ان کو آگے لے کے آئیں گے لازمی طور پہ. سر بہت شکریہ. اینڈ میں کوئی پاکستانی عوام کے لیے کوئی مشورہ, کوئی بات؟ میرا پاکستانی عوام کے لیے یہی مشورہ ہے کہ پلیز پاکستان کے لیے دعا کیا کریں اور صدقہ کیا کریں. پاکستان کے ذائچے کے کچھ 10 روپے, ایک کھجور کا دانہ ہی پاکستان کا نام لے کے صدقہ ضرور کر دیا کریں. کرنا تو ویسے چاہیے, ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے اسے وزیر اعظم کو ہمارے پاکستان کا بھی ریمیڈی کرنی چاہیے, تاکہ پاکستان کے اندر امن رہے, سکون رہے, اور مہنگائی کم ہو سکے. لیکن ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ہماری پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ ریمیڈیز, کچھ نہ کچھ صدقہ روزانہ کی بنیاد پہ ضرور دیا کریں, تاکہ ہمارے پاکستان کے حالات بہتر ہو سکیں, ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو سکے, اور ہمارا ملک ترقی کر سکے. جو ہمارا ملک بد نظری کی نظر میں آیا ہوا ہے دوسری ملکوں کی, اور اس وقت میں جو مذاق بنا ہوا ہے ہمارا ملک, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے ہمارے ملک کو ترقی دے, اور کسی کی نظر نہ لگے اور یہ پاکستان پھلتا پھولتا ہوا نظر آئے. ہماری اسی میں خوشی ہے. آرمی بھی ہماری ہے, جماعتیں بھی ہماری ہیں, عوام بھی ہماری ہے, بندے بھی ہمارے ہیں, ہم سب ایک ہیں, ہم پاکستان کے ہیں, پاکستان ہمارا ہے سب کا. تو ہمیں کسی کے لیے کوئی برا نہیں سوچنا چاہیے, ہمیں اتفاق سے, پیار سے اور محبت سے رہنا چاہیے آپس میں.
سر بہت شکریہ آپ کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں کم ہے. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. تمام دوست احباب کا بھی شکریہ جنہوں نے ہمیں دیکھا. اللہ حافظ. اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے گا.